السلام علیکم نوجوان ساتھیوں، سلسلہ اسٹار آف پاکستان میں میں ہوں آپ کا اپنا میزبان قدیر پیرل ڈومکی۔ سلسلہ اسٹار آف پاکستان میں آج اسٹار ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی جن کا تعلق انجینئر کے شعبے سے ہے۔ خود الیکٹرانک لیکچرر ہیں، قائد عوام یونیورسٹی لارکانہ سے ان کا تعلق ہے، اور ماشاءاللہ چھوٹی سی عمر میں بہت سی ساریاں کامیابی حاصل کر چکی ہیں۔ فریسہ خان سو، فریسہ سب سے پہلے آپ کو ریڈیو پاکستان لارکانہ کے آنے پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور آئی فیل ویری پراؤڈ کہ میں ایز اے اسٹار آف دا پاکستان یہاں پہ آپ سب کے سامنے ہوں، اور مجھے تھینک یو کرنا ہے ریڈیو پاکستان کا کہ جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا، اینڈ شکریہ۔ اور بیسیکلی میں بلانگ کرتی ہوں لاڑکانہ سٹی سے، جو کہ مشہور ہے کہ دس از دا سٹی فار دا لیڈرس، اور یہ ایسوسیٹ ہے ہمارے ہائیلی فیمس دیٹ ود دا پولیٹیکل پرسنالٹیز۔ اور ہم دوسرا یہ کہیں گے کہ لاڑکانہ سٹی نہ صرف پولیٹیکلی فیمس ہے بٹ سندھ کا ایڈن سٹی بھی ہے، سو وی کین سے دس از دا پیراڈائز آف آور سندھ پروونس، کیونکہ یہاں پہ ہسٹوریکل سگنیفیکینس بھی ہے، اور ہمارا موئنجو جو کہ نارملی فیمس فار دا جو کہ پایا جاتا ہے یہاں پہ لاڑکانہ میں، سو لاڑکانہ فیمس ہے، اور آئی فیل ویری پراؤڈ کہ میں اس سے بیسیکلی بلانگ کرتی ہوں۔ آئی ایم لیکچرر ان الیکٹرانکس انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ان دا کویسٹ لاڑکانہ کیمپس، اور جو میں نے ماسٹرز کمپلیٹ کیے وہ میں نے میران سے کی، 2011 سے اسٹارٹ کیا، تو بیچلر سے ماسٹر کنٹینیو، اس کے بعد اب ماسٹرز فنش ہی نہیں ہوئی تھی تو جاب مل گئی یہاں پہ، سرو کرتے کرتے پھر ماسٹرز بھی اسٹارٹ ہو گئی، اور اس طرح پھر کوالیفیکیشن گئی، اور الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ اپنے ہوم ٹاؤن کو سرو کرتے ہیں۔ بہت ہی اچھی بات ہے کہ اگر آپ کہیں سے بھی کوالیفیکیشن کر کے آئیں اور اپنے ہوم ٹاؤن کو سرو کریں، دس از ویری پراؤڈ فیلنگ، سو اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے لاڑکانہ کو سرو کرتی ہوں۔ اچھا فریسہ، آپ سے سیکنڈ سوال ہمارا یہ ہے کہ ٹیل اباؤٹ یور اسٹینڈس، اپنی خصوصیات کے بارے میں بتائیں، اپنی کوالٹیز کے بارے میں ہمارے سامعین کو بتا دیں۔ خصوصیات تو بس یہی کہ آئی ایم ریئلی کیریئر اورینٹیڈ، کہ مجھے جو ہے کنٹینیوس لرننگ کا شوق ہوتا ہے، اور آئی بلیو کہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، ہمارے ایکشن اورینٹیڈ ہونا چاہیے، کمیٹیڈ ہونا چاہیے، سو آئی ایم کمیٹیڈ، آئی ایم ڈیڈیکیٹڈ اینڈ ویل ڈسپلنڈ اینڈ فوکسڈ آن مائی کریئر۔ اور میری ماسٹرس جو ہے اسپیشلائزیشن جو ہے وہ ہے کمیونیکیشن میں، سو آئی ایم ود مائی ماسٹرس آف انجینئرنگ ان دا کمیونیکیشن فیلڈ۔ آپ نے کس سے انسپائر ہو کر یو ہیو سلیکٹڈ دس فیلڈ، آپ نے یہ انجینئرنگ کا فیلڈ سے لے کے عموماً ہم دیکھتے ہیں تو موسٹلی جو ہماری ویمنس ہوتی ہیں، جو لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ زیادہ تر نا ڈاکٹری کو شعبے کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں، دین وائی یو ہیو سلیکٹڈ دس، یہ آپ نے انجینئر کیوں فیلڈ کی، اور آج کے دور میں ان کا کتنا اسکوپ ہے؟ بیسیکلی کانسیپٹ یہ آتا ہے کہ جو انجینئرنگ فیلڈ ہے تو کہتے ہیں دس از فیلڈ فار دا بوائز، اب ایسا نہیں ہے، نہ ہی ہمارے ٹائم میں یہ مینٹلٹی تھی، نہ ہی آج کل۔ ریشو آف گرلس آر مور دین ناؤ ڈیز ان سم ڈپارٹمنٹس، جو ہے گرلس کا زیادہ ہو گیا ہے۔ اب جو انسپریشن اور موٹیویشن تھی جس وجہ سے میں نے انجینئرنگ اسٹارٹ کی، وہ یہی تھی کہ مجھے شوق تھا انویسٹیگیٹو، مجھے انٹرسٹ تھا کہ بینگ این انویسٹیگیٹر اینڈ ہیو اے ریئلسٹک انٹرسٹ، اور بیسیکلی مجھے انٹرسٹ تھا کہ میں ہینڈس آن پرابلمس ہوں، ٹولس فار دا مشینریز، اور ان پہ میں بلیو کرتی تھی اور انٹرسٹ تھا، سو دیٹس وائی فرام دا کلاس 7 آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ میں انجینئر ہی بنوں گی، بیکاز مائی میتھس واز انف گڈ، سو آئی کنٹینیوڈ فار مائی کریئر کہ میں یہاں انجینئرنگ ہی کمپلیٹ کروں۔ الحمد للہ انجینئرنگ فیلڈ میں آ گئی۔ اچھا، اس انجینئر میں تو ویسے تو بہت سے سارے شعبے ہمارے ہیں، جیسے کہ سول سائڈ ہے، الیکٹرانکس ہے، اور سو بہت سارے۔ آپ نے وائی یو ہیو سلیکٹڈ یہ الیکٹرانکس کو، آپ نے کیوں اتنا ترجیح دیا؟ یہ ہمارے سامعین کو ذرا وہ جاننا چاہیں گے کہ فریسہ نے ان کو کیوں ترجیح زیادہ دی۔ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ کون سی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، سو سب ڈسپلن کے اپنے ڈسپلن کی ویلیوز اور انٹرسٹ ہے، اٹس ڈپینڈ کہ آپ کون سی سائڈ جانا چاہتے ہیں۔ سول انجینئر ہے تو وہ دے کین گو تھرو فار دا کنسٹرکشن اینڈ آرکیٹیکچر، تو میرا انٹرسٹ ایسے جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ مشینری اور پرابلم سالونگ ان سائڈ پہ تھا، تو آئی پریفر بینگ الیکٹرانک،
کیونکہ الیکٹرانک از مور کمفرٹیبل فار گرلس ایز ویل. ایون اٹس ناٹ اے پرابلم کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں, سول ہو, میکینیکل ہو, الیکٹریکل ہو, دیر آر سو مینی نمبر آف فیلڈس, بٹ الیکٹرانک آئی فیل مائی سیلف کہ میرا یہاں پہ انٹرسٹ اور آگے بڑھنے کا چانس بھی ہے. اچھا, تو جب آپ نے الیکٹرانک فیلڈ آپ جب انجینئرنگ میں سلیکٹ کی تو کیوں آپ نے آپ کے اپنے والدین نے ایسا نہیں کیا کہ فریسہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں, وائی یو آر جسٹ گوئنگ ٹو سلیکٹ دس, بیکاز کہ ابھی ہم آج کل دیکھ رہے ہیں تو سول سائڈ سے ان کا زیادہ تر اہمیت ہے اور اس کو بھی زیادہ ہماری معاشرے میں ہے. نہیں, وہ تو پیرنٹس کی, دے آلویز سپورٹڈ می واٹ ایور آئی ہیو آسک دیم, واٹ ایور دے آلویز سپورٹ می اینڈ انکریج می. انہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے کہ آپ جو بھی چیز بس سلیکٹ کریں ان شاء اللہ وہ آپ کو ملے گی. اب الیکٹرانکس فیلڈ سلیکٹ کرنے کا یہی تھا کہ سول کی نو ڈاؤٹ دیر از ڈیمانڈ, بٹ بینگ اے گرل that will be easy to pursue it and be continue with your specific field. Electronic بھی بہت competitive significant field ہے, so اس لیے میں نے electronics لیا. حالانکہ میرے لیے پرابلم یہ نہیں تھا کہ انجینئرنگ الیکٹرانکس میں کرنی ہے یا سول میں کرنی ہے. پرابلم واز ایٹ دیٹ ٹائم کہ مجھے انجینئرنگ کیوں کرنی ہے. سو ایشو واز دیٹ میری ساری فیملی برادرس جیسے میرے سارے سبلنگس ہیں, سسٹرس ہیں, انہوں نے میڈیکل لیا, بٹ آئی واز alone from the 7th class. I have decided I had to be engineer. So اس وقت یہ یہاں پہ انوائرمنٹ بھی نہیں تھا. لاڑکانہ میں میں واحد انٹرمیڈیٹ میں گرل تھی. I was alone girl in my class کہ میں نے انٹرمیڈیٹ میں انجینئرنگ فیلڈ سلیکٹ کی, اینڈ اٹ واز لٹل بٹ ٹف بٹ ناٹ دیٹ مچ ٹف کہ میں اچیو نہ کر پاؤں. اٹ واز مائی بگ اچیومنٹ, اور آئی ایم ویری تھینکفل ٹو مائی پیرنٹس. اتنی میں تھینکس جتنی کروں کم ہے, کیونکہ دے آلویز سپورٹڈ می وٹ ایور آئی ہیو سلیکٹڈ, اسپیشلی مائی موم اینڈ مائی ڈیڈ, دے آلویز سپورٹڈ می. اچھا فریسہ, ہاؤ ڈو یو فیل, آپ کیسے محسوس کرتی ہیں جب آپ یونیورسٹی میں جاتی ہیں ان اے ویری ینگ ایج, ماشاء اللہ آپ ایز اے لیکچرر بھی ہیں وہاں پہ ہیں, تو ہاؤ ڈو یو فیل جب آپ جیسے عمر کے اسٹوڈنٹس طالب علم آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, شاید مے بی وہ تو کنفیوز ہوں گے بھائی از شی اے لیکچرر اور شی از اسٹوڈنٹ. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایز اے ویری ینگ ایج آپ نے ماشاء اللہ اتنی, ہاؤ ڈو یو فیل, کیا آپ محسوس کرتی ہیں؟ فرسٹ جو میں نے کلاس لی تھی دیر واز لٹل بٹ ڈفرنس بٹوین مائی اسٹوڈنٹ اینڈ می. اب تو کچھ بھی ڈفرنس آ گیا, سو دیٹس آئی ہیو سنس 2012 میں نے یہ جاب اسٹارٹ کی, اب وہ ڈفرینس آ گیا ہے. سو پہلے جب میں نے کلاس لی دیٹ واز, تب مجھ سے وہ بہت بڑے لگ رہے تھے اور ان کی ہائٹ اور وہ پریشر واز دیئر, بٹ آئی بینگ ویری کانفیڈنٹ ان مائی فیلڈ, سو اٹ از پراؤڈ. اچھا, دیٹس گریٹ, سو نائس آف یو. چھوٹی سی عمر میں ایسی ساری ایگزام سے آپ نے ایکسپیرینس بھی لیا ہوا, اپنی زندگی سے ایکسپیرینس بھی آپ نے لیا ہوا ہے. اچھا فریسہ, اس وقت آپ کو ماشاء اللہ بہت سارے پاکستان کے نوجوان سن رہے ہوں گے, دیکھیں آپ کا کیا ان کے لیے میسج ہوگا کہ وڈ یو سجیسٹ دیم ٹو سلیکٹ دا انجینئرنگ فیلڈ, اور کہ آپ ان کو یہ کہیں گے کہ بھئی آپ جائیں اور سول کو لیں یا الیکٹرانکس کو لیں, وٹ یور میسج فار دیم, کیا آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو؟ میسج فار دا نیو کمر اسٹوڈنٹس یہی رہے گا کہ تھنک یور سیلف دیٹ آئدر یو ول بی کنٹینیوڈ, اسی فیلڈ میں آپ آگے بڑھنا چاہیں گے, کیونکہ صرف آپ نے 4 سال نہیں پڑھنا ہوتا کہ آپ نے انجینئرنگ کی بس دیٹ از انف فار یو, وہ پیرنٹس کے کہنے پہ آ گئے یا اس کا اسکوپ ہے اس فیلڈ کا, یا کہیں بھی آپ چلے گئے تو جاب پوائنٹ آف ویو سے یا پاکستان میں اس کا اسکوپ ہے یا باہر ہے, دیٹس ناٹ پوائنٹ. آپ کا انٹرسٹ کتنا ہے, بیکاز یو ہیو ٹو بی کریم آف دیٹ فیلڈ. ایسے نہیں کہ آپ نے بس وہ انجینئرنگ کا بلینک فل کرنا ہے, ناٹ لائک دیٹ. آپ کا انٹرسٹ ہے, اچیو دیٹ اینڈ بی کریم آف دیٹ اینڈ بی فوکسڈ آن یور فیلڈ. جس میں انٹرسٹ ہے واٹ ایور دا فیلڈ از, آپ نے اسی میں جانا ہے. اور ناٹ اونلی انجینئرنگ, مجھے اور بھی میسیجز دینے, اور وہ یہی کہوں گی نارملی کہ ہمیں کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا, کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی سائن میں گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. نیور گیو اپ, either you fail either or you pass. آپ نے کنٹینیو اپنے اس پاتھ پہ رہنا ہے اور ورک ہارڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ ایک اور میسج دینا چاہوں گی, وہ یہی کہ گین ایز مچ ایز یو پاسبل, کتنا لے سکتے ہیں گین ٹیکنیکل نالجز. سو ٹیکنیکل نالجز ناٹ فار دا سیک آف اونلی ڈگریز. ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈگریز کی وجہ سے یا جو اچیو نہیں کر پاتے ڈگری سورسز اور ریسورسز ان کے پاس کم ہے, ضروری نہیں سب انجینئر ہی بنے, لیکن کم از کم ٹیکنیکل نالج حاصل کرنا ضروری ہے, کیونکہ ٹیکنیکل نالج اور اسکلس کے ذریعے ہی جو ہے آپ ارن بھی کر سکتے ہیں. یو کین گو تھرو یور یوٹیوب, you can go through with the online portal, anywhere you can use your skill and you can earn much.
ہماری جو یوتھ ہے دے آر ویسٹنگ سو مچ ٹائم ان اندر ایکٹیویٹیز. دے شوڈ فوکس آن دا ٹیکنیکل نالج آن دا انٹیگریٹڈ ورلڈ. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اب ورلڈ وہ نہیں ہے جو اونلی بس آپ نے بیچلر کر دی اور یا ماسٹرس کر دی جسٹ سیک آف ڈگری. ناٹ لائک دس. آپ نے صرف ڈگری کو فل اپ نہیں کرنا. یو ہیو ٹو لرن دا اسکلس, ٹیکنیکل نالجز, اور آپ نے فوکسڈ رہنا ہے تاکہ یہ انٹیگریٹڈ ورلڈ کو فیس کر سکے اینڈ سروائیو کر سکیں ٹو ارن مور. اچھا فریسا, ہماری سامعین کو اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بتائیں. آپ نے اپنی زندگی میں جو اچیومنٹس حاصل کی ہیں وہ ہمارے سامعین کو بتا دیں. اتنی زیادہ اچیومنٹس تو نہیں ہوئی. آئی ہیو ٹو گو تھرو, ابھی اور زیادہ جانا ہے فار دا اچیومنٹس, بٹ جو چھوٹی ہیں لائک اسمال اچیومنٹس وہ بتا دوں. سب سے پہلے تو آئی بیکم اے انجینئر. سو بینگ این انجینئر یہ میری سب سے بڑی اور پہلی اچیومنٹ ہے لائف میں. اس کے بعد میں نے ایک بک لکھا اپنی فیلڈ میں جو کہ بک آن اینٹینا. سو اٹ از اویلیبل نارملی اور اسٹوڈنٹس کے لیے ویری ہیلپ فل رہا, اور میں نے ڈسٹریبیوٹ بھی کیا ہے ان آل اوور دا سندھ جو کیمپسز ہیں وہاں بھی. سو بک آن اینٹینا واز مائی سیکنڈ اچیومنٹ ایز ویل. اور میں نے ریسرچ پیپرس بھی لکھے اپنی فیلڈ میں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کی سپرویژنس اور رسپانسبلٹیز, بینگ اے وارڈن وہ بھی میری, کیونکہ کافی سالوں سے وہ بھی کنٹینیو جاب کے ساتھ رہی ہے. بینگ اے وارڈن رسپانسبلٹی بھی میں نے ساتھ ساتھ رکھی ہے. اور اس کے علاوہ مائی فادر از مائی انسپریشن. ہی از دا مین ود گریٹ ہارٹ اینڈ دا کائنڈ and very hard working, and now he is chief engineer at technical CTO SEPCO WAPDA. He is the first inspiration for me, my father, jinko main dekh ke he is my father and he is engineer. I have to be like that. I have to be like my father. I have to be engineer. My mom and my dad always supported me کہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا کہ میں اپنے فادر کی طرح انجینئر بنی. He always taught me, انہوں نے ہمیشہ سکھایا مجھے کہ ریسورسیبل کیسے ہوتا ہے, ریسپیکٹفل کیسے ہوتا ہے, ڈیلائٹ کیسے ہوتا ہے. ہی ٹاٹ می ہاؤ ٹو بی اے لیڈر. انہوں نے مجھے سکھایا کہ ہاؤ ٹو ورک ہارڈ ان یور فیلڈ اینڈ کنٹینیوس لرننگ, جو میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ میری انٹرسٹ اور اسٹرینتھ ہے. اور ہاؤ ٹو لک آفٹر ٹو گو بیونڈ اینڈ ابو, کس طرح آگے بڑھنا ہے. اور انہوں نے ہمیشہ مجھے انکریج کیا ہے کہ ناٹ necessary to be better but be successful. اور سکسیزفل بیٹر ہونا ہے, اور سکسیزفل سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ بیٹر انسان بنے, وہ بھی ریمارکیبل. سو سکسیز از ناٹ دیٹ مچ, بینگ اے مین, بینگ اے بیٹر از گڈ. اور انہوں نے مجھے سکھایا ہاؤ ٹو بیلنس پیس ان یور فیملی, ہاؤ ٹو بیلنس یور پرسنل لائف اینڈ یور پروفیشنل لائف, ہاؤ ٹو لک دا ورلڈ. اچھا, تھینک یو سو مچ فریسا خان. سو آپ نے اپنا وقت دیا اور ریڈیو پاکستان میں آئیں. جی سامعین, سلسلہ اسٹار آف پاکستان کا وقت اپنے اختتام تک پہنچتا ہے. اپنے میزبان قدیر پیرٹ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.